الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی جو قوم تھی اس کے سامنے کتنے واضح آپ کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے کی بات ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے آپ کے عصا مارنے پر سمندر میں 12 رستے بنائے، اللہ نے ان کو نجات دی اور اب فرعونیوں کو غرق کیا۔ یہ بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور بھی بڑے معجزات، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ساتھ جب کچھ 12 بندے لے کے گئے تھے، انہوں نے آواز سنی تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات کیے، بنی اسرائیل نے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کفار مکہ نے حضور کو نہیں مانا، حضور علیہ السلام پر اعتراضات کیے، قرآن پر اعتراضات کیے، اللہ نے حضور علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اے میرے حبیب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ اگر فرمایا اگر بات طے نہ ہوتی، سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی بات طے نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن جو ہے وہ پوچھے گا، سب حشر کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، دنیا میں جو چل رہا ہے وہ ہر انسان اپنی مرضی کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی طے نہ ہوتی نا، فیصلے پہلے نہ ہوتے، لقضی بینہم، تو ہم دنیا میں فیصلہ کر دیتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود پہچانے، سارے رستے اللہ نے اس کے سامنے واضح فرما دیے۔ من عامل صالحا فلنفسہ، فرمایا جس نے اچھے عمل کیے اس کے اپنے آپ کے لیے، اس کا فائدہ اس کو ہے۔ اب یہ جملہ من عامل صالحا فلنفسہ، یہ بہت وسیع مفہوم والا جملہ ہے۔ جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ اب آپ لے لیں نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہ پر کیا کسی کا احسان ہے؟ فائدہ ہے تو ہمارا اپنا ہے۔ ہم زکوٰۃ دے دیں، ہم روزے رکھیں، اس کا فائدہ تو ہمیں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، نہ ہمارے چھوڑنے پر اللہ کو کوئی نقصان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کر دے، کسی کو پیسے دے دے اس کی مدد کے لیے، کسی کو کھانا کھلا دے، کسی کے کام آ جائے، تو بندہ بولے کہ میں نے جناب کو بڑا کام کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اچھے عمل کوئی بھی کرے فائدہ کس کو ہے؟ اسی کو ہے۔ تم نے اگر دنیا میں کسی کی مدد بھی کی ہے، اس کا فائدہ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ کا تم نے کیا کر لینا ہے۔ حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، تیری عبادت مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، تیرا گناہ مجھے نقصان نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، فرمایا کہ جس نے برا کیا اس کا وبال بھی اسی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو وہ نقصان اس کا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، انسان جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، اس کا نقصان بھی جو ہوگا وہ اسی کو ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فرمایا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں کی درویشوں کی باتیں انداز ان کے اپنے ہوتے ہیں، تو جنت کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ جنت میں یہ حوریں، یہ مشروبات، یہ وہ اتنے نعمتیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی جو بساط ہے، ہر بندے کی جو سوچ ہے، اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا عطا فرمائے گا، لیکن
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ وہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو اتنا فارغ نہیں کہ وہ جناب آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ پھول بوٹے لائی جا رہے جنت سے، نہیں، وہ آپ جنت اپنی خود تیار کرتے ہیں، جہنم بھی آپ اپنی خود تیار کرتے ہیں۔ آپ ادھر کوئی عمل کرتے ہیں، ادھر آپ کے عمل کے مطابق تخلیق ہو جاتی ہے، کوئی آپ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا۔ ادھر مسجد تعمیر کی، ادھر گھر بن گیا۔ اسی طرح اور بھی بڑے معاملات ہیں، اور بھی کئی کچھ کلمات ہیں احادیث کے اندر، وہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو انسان جو کرتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ علامہ اقبال نے بھی یہ کہہ دیا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، جنت بھی اسی کے مطابق ہے، جہنم بھی اسی کے مطابق ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس انسان کی فطرت میں نہ یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ جہنمی ہے نہ دوزخی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی۔ فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک تابعی کی ملاقات ہوئی تو تابعی نے سوال کیا صحابی سے کہ صحابی نے کہا تابعی سے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، ان کو سزا دے دے، اللہ پھر بھی ظالم نہیں؟ تابعی کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نہ گناہ کرتے ہیں، نہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر رہے ہیں۔ کوئی ان کو جناب ان میں بات ہی کوئی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے ایک لمحے کے لیے بھی۔ ان کو پھر اگر اللہ عذاب دے تو یہ ظلم کیسے نہیں ہوگا؟ فرمانے لگے وہ اس طرح کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ دے کہ میں نے جو مہربانی تمہارے ساتھ کی ہے، تمہیں نوری بنایا، تمہارے اندر لذات نہیں رکھی، شہوات نہیں رکھی، تمہیں اتنا پاک صاف بنایا کہ تم ایک لمحے میری نافرمانی نہیں کرتے، تمہاری یہ جو تخلیق ہے اس پر میرا شکر ادا کرو۔ اور فرشتے شکر ادا نہ کر پائیں جیسے کہ اس کا حق ہے اللہ کا پھر بنتا ہے عذاب دینا۔ فرشتے اگر کما حق ہو اللہ کا شکر ادا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دے سکتا ہے فرشتوں کو بھی۔ وما ربک بظلام للعبید، فرمایا کہ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں کوئی عذاب آتے ہیں، کوئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ لیذیقہم، اللہ ان کو عذاب دیتا ہے تاکہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جائے۔ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، اللہ کو کوئی شوق نہیں، اللہ کو کوئی کوئی پسند نہیں کہ اپنے بندے کو تکلیف دے۔ بندے کے اپنے اعمال اسے گندا کر دیتے ہیں، اسے خراب کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، 25ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے۔ یعنی لوگ پوچھتے تھے حضور سے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے ہاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، کیا کیا معاملات ہوں گے، کیا کیا کام ہوں گے، تو قیامت کی نشانی ہے۔ دن بھی بتایا ہے، مہینہ بتایا ہے، لیکن کما حق کو جسے ایک کہتے ہیں کہ فلاں وقت وہ نہیں بتایا۔ یہ کیونکہ انسان کی آزمائش ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر کے اس کے مطابق چلے۔ اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامها، سبحان اللہ، فرمایا کہ کوئی پھل اپنے غلاف سے جب نکلتا ہے، کوئی بھی پھل جب نکلتا ہے اپنی جگہ سے پیدا ہوتا ہے، وما تحمل من انسا، کوئی عورت حاملہ بھی ہوتی ہے، ولا تدع الا بعلمہ، کوئی عورت بچہ بھی پیدا کرتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہو۔ کتنی باریک بات ہے۔ دنیا میں کروڑوں پھل روزانہ نکلتے ہیں، روزانہ جی، گندم نکلتی ہے، جو نکلتی ہے، سیب، آم، کتنے ہزاروں قسم کے چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ کو ہر ایک کے نکلنے کا علم موجود ہے۔ دنیا میں لاکھوں بچے روز پیدا ہوتے ہیں، اللہ کو ہر ایک کا علم ہے۔ بلکہ یہاں تک 12ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، فرمایا کوئی بھی جاندار ہے دنیا کے اندر، ہر ایک پر اللہ کی ایسی گرفت ہے کہ جس طرح کسی بندے کے سر کے بال پکڑ لیے جائیں وہ قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح ہر جاندار اللہ کے قابو کے اندر ہے۔ بلکہ اس سے اور زیادہ زبردست بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، فرمایا کوئی دانہ چنے کے جتنا دانہ اگر کسی سیاہ اندھیرے والی زمین میں گر جائے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اتنا باخبر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا کہ جس نے پیدا کیا اپنی بنائی ہوئی شے سے کون بے خبر ہوتا ہے؟ اپنی بنائی ہوئی شے مخلوق اس کی، اس سے بے خبر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کفار سے کدھر ہے میرے شرکا جن کو میرے ساتھ شریک کرتے تھے، کدھر ہے؟ قَالُوا آذَنَّاكَ، تو وہ کہیں گے کہ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اس پر کوئی بندہ گواہ نہیں دے گا، کوئی بندہ گواہی نہیں دے گا اس پر کہ کوئی بندہ اٹھ کر کہے گا جناب یہ میرا شریک ہے، یہ میرا شریک۔ فرمایا کوئی اس دن کسی کے سامنے بول بھی نہیں سکے گا، دنیا میں سارے کچھ کر لیتے ہو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ فرمایا اس دن جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، سب گل شل ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، ساری جناب ہیکڑیاں اس دن نکل جائیں گی۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان بھلائی کی دعا کرتے تھکتا نہیں، یہ انسان کی اللہ نے فطرت بتائی ہے، انسان بھلائی کی دعا کرتے تھکتا نہیں، یا اللہ اے ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ میں نمازہ پڑھا، یا اللہ میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، یا اللہ میرے جناب فلاں میرا کام ہو جائے، مجھے گاڑی عطا فرما دے، مجھے اپنا گھر دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے یہ دے دے۔ فرمایا انسان بھلائی کی دعائیں کرتے تھکتا نہیں، اور جب آ جائے پیسہ لب جائے، گھر لب جائے، اولاد لب جائے، سکون لب جائے، بندہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے، وہ تو بڑا شکر ہے اللہ۔ یہ سنیں نا جس جملے ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اگر وہی اللہ جو نعمت دیتا ہے، جو کرم کرتا ہے، وہی اللہ اگر کوئی تکلیف دے دے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ پھر کہندا پھردا جی اساں تے بڑی دعاواں کیتیاں، اسی تے بڑے چلے کیتے، بڑے وظیفے کیتے، پتہ نہیں ساڈے کو نصیب نہیں کھلے۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس لکھنے والے نے خوشی لکھی ہے غم بھی اسی نے لکھا ہے، اگر خوشی کو قبول کرتے ہو غم بھی قبول کرنا سیکھو، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ہی کاتب کی لکھی ہوئی ہیں، دونوں ہی چیزیں ایک ہی طرف سے آتی ہیں جی۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا 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 تھو تھو، ایک مثال ہے کہ میٹھا جناب بڑے شوق نہ کھاندے ہو اور اسی کی طرف سے کبھی جناب کڑوی چیز مل جائے تو اس پر کس بات کا۔ ہاں مومن کو چاہیے اللہ سے عافیت مانگے، یا اللہ ہمیں عافیت دے، نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں ہم، نہ ہمارے اندر ہمت ہے کہ تیری تکلیفیں برداشت کر دیں، ہمیں تو عافیت دے، لیکن اگر کوئی اس کی طرف سے آزمائش آ بھی جائے نا تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اس پر نا امیدی
اس پر اعتراضات، اس پر جناب منہ بنانا، اس پر جلی سڑی باتیں کرنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال آخرت تو رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری تکلیفوں کا مداوع اللہ کرے گا۔ دنیا میں کسی کو جو بھی مشکلات آئی ہیں، اب دیکھیں نا پیچھے کتنی زبردست بات ہے، بھئی ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، تو آپ کو آپ کے جو معاملات ہیں اللہ اس کا اللہ کو نہیں پتہ۔ ایک بزرگوں نے کہتے ہیں جی 20 دن ہو گئے میرے اوپر فاقے آ گئے، کھانا پینا جناب بند ہو گیا، کوئی کھانا کے مل نہیں تھا رہا، 20 دن کسی کے آگے کوئی بات نہیں کی کہ معاملات کتنے خراب نے میرے، میں کتنا پھنسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 20ویں دن کسی ایک بندے کے آگے اپنا حال بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں میں رستے میں جا رہا تھا تو مجھے رستے میں ایک سکہ ملا گرا ہوا، اس پر میں نے اٹھایا، اس پر ایک جملہ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے یہ کوئی پیغام ملا، اس پر لکھا تھا کہ ہمیں تیرے حال کی خبر نہیں تھی، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، سانو تیرا پتہ نہیں سی کہ لوگوں کے آگے جا کر جناب اپنے دکھ بیان کرتا ہے، ہمیں تیرا نہیں تھا پتا۔ اللہ تعالیٰ بے خبر تو کسی لمحے نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس سے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر لمحے بیدار، ہر وقت جاگ رہا ہے، ہر وقت جناب وہ اللہ کی ذات سب خبر رکھنے والی ہے۔ اس لیے انسان کو صبر شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔